بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا ان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو بہؤلاء الکلمات اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء. رواہ النسائی. محترم حضرات، اسلام نے جہاں سودی نظام کو، سودی لین دین کو، سودی تجارت کو حرام قرار دیا، وہیں پر قرض کے لین دین کو جائز قرار دیا اور باقاعدہ اس کے اصول اور آداب بھی بنائے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ بسا اوقات بعض لوگ اپنی طاقت، اپنی حیثیت سے بہت آگے نکل کر جھوٹی شان میں فضول خرچی کرتے ہوئے اپنے اسٹیٹس کی خاطر وہ بہت بڑے بڑے قرض لے لیتے ہیں. ان کی جو پوزیشن ہے، اپنی طاقت سے بڑھ کر کے وہ اپنی زندگی میں بڑے اونچے اونچے خواب دیکھتے ہیں اور ان بڑے بڑے خوابوں کی تکمیل میں اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے وہ بڑے بڑے قرضے لے لیتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ قرض کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ سماج اور معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، گالی گلوچ ہوتے ہیں، زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے، طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. شریعت نے قرض سے متعلق بڑی رہنمائی کی ہے کہ قرض ایک مجبوری ہے. وہ شوق کے لیے، خواہش پوری کرنے کے لیے قرض نہیں لیا جاتا ہے. قرض ایک مجبوری ہے. بوقت مجبوری اور انسان قرض لے، بوقت ضرورت لے اور بقدر ضرورت لے. مجبوری میں لے اور جتنے میں ہماری مجبوری پوری ہو جائے، ختم ہو جائے، اتنا قرض لے اور ادائیگی کی نیت سے لے. جتنی جلد ہو سکے میں اس قرض کے بوجھ سے اپنے آپ کو میں آزاد کر لوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرے اللہ رب العالمین سے دعاؤں کا بھی سہارا لے، اس لیے کہ قرض یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دعاؤں میں قرض کے بوجھ سے، قرض سے پناہ مانگتے تھے. نماز کی دعاؤں میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ میں گناہ اور قرض سے پناہ چاہتا ہوں.
تو کسی کہنے والے نے کہا کہ قرض تو حلال ہے، قرض لینا دینا جائز ہے، تو آپ نماز میں قرض سے کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ ما اکثر ما تستعیذ من المغرم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اتنا زیادہ قرض سے کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد فاخلف، معاملہ یہ ہے کہ قرض کوئی اچھی چیز نہیں. جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو مقروض انسان وعدہ کسی سے کرے گا تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، کسی سے بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. تو ایک مقروض انسان سے اس درجے میں اس وقت انسان سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، بہت سارے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں. وہ قرض کے بوجھ تلے جب دب جاتا ہے تو اس سے اور بھی بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. احادیث کے اندر ہمیں بعض دعائیں سکھائی گئی ہیں قرض کے بوجھ سے پناہ مانگنے کی. سنن نسائی کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، قرض کے غلبے سے، دشمن کے غلبے سے، اور اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ العدو وشماتۃ الاعداء، اسی طرح سے دشمنوں کے ہنسنے سے. میری زندگی میں کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ دشمن کو ہنسنے کا موقع ملے. تو قرض کے غلبے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، یعنی میری زندگی میں اتنا بڑا قرض کا بوجھ میرے اوپر نہ آ جائے کہ میں اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤں اور میں سماج اور معاشرے میں ذلیل ہو جاؤں. اے اللہ میں اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. بڑی جامع دعا ہے، ہمیں اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگیوں میں، اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں سنتے ہیں لیکن سیکھتے نہیں. آج ہمارے پاس سننے کی عادت بہت ہے لیکن سیکھنے کا شوق کم ہے. سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرنا چاہیے. خاص طور پر دعائیں ہیں اور جو جامع دعائیں ہیں روزمرہ زندگیوں سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ بھی ہمارے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں، ایسی دعاؤں کو تو ہمیں شوق سے سیکھنا چاہیے اور باقاعدہ ان کو یاد کرنا چاہیے اور دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی وہ جامع دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. آپ دیکھیے اس میں ہر قسم کے غم و فکر سے پناہ، عاجزی سے، سستی سے اور قرض کے بوجھ سے، لوگوں کے غلبے سے، آپ ان ساری چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے. تو اس میں سے ضلع الدین، قرض کے بوجھ سے آپ پناہ مانگتے تھے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قرض ادائیگی قرض کے لیے ایک جامع دعا سکھائی تھی. حضرت علی ترمذی کی حدیث میں ہے علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، مکاتب غلام، جو اپنے آقا سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ میں اتنی مخصوص رقم ادا کر کے وہ غلامی سے آزادی حاصل کر لوں گا. وہ مقررہ رقم وہ ادا نہیں کر پا رہا تھا. وہ آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ میں اپنے آقا کو مقررہ رقم دینے سے عاجز ہوں، اس سلسلے میں آپ میری مدد کیجئے. وہ مدد کی درخواست لے کر کے آیا تھا. تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کیا میں تمہیں وہ دعا نہ سکھاؤں، وہ کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا لو کان علیک مثل جبل دینا اداہ اللہ عنہ، اور بعض روایتوں مثل جبل صبیر یا سیر دینا، پہاڑ کا نام بھی وہاں مذکور ہے. کہا کہ اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا، یعنی بھاری رقم، تو کتنا بھی مقروض ہوگے، یہ دعا کی پابندی کرو. اللہ نے اگر تمہاری دعا قبول کر لی تو پہاڑ کے برابر قرض بھی تمہارا ادا ہو جائے گا. پھر یہ دعا سکھائی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ تو میرے لیے حلال روزی کافی کر دے، مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے، اور مجھے اپنے فضل و مہربانی سے دوسروں سے بے نیاز کر دے مجھے. تو ادائیگی قرض کے لیے ایک بڑی جامع دعا یہ ہے. ہمیں اس دعا کو سیکھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے، اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے.
اور قرض کے بوجھ سے پناہ مانگنے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ہم کو بتائی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعائیں کرتے تھے، ان دعاؤں کو بھی ہمیں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم قناعت کی زندگی گزاریں، ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ حرص و لالچ نہ ہو، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ بہت زیادہ بڑی بڑی آرزوئیں اور بڑے بڑے خواہشات اور بہت زیادہ اسراف اور فضول خرچی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ جب آدمی کے اندر ایسی عادتیں آتی ہیں اور لمبی لمبی خواہشات اور بڑی بڑی آرزوئیں اس کی زندگی میں جنم لیتی ہیں تو انسان غلط راستے کو اختیار کرتا ہے، اور ایسی ذلت و رسوائی کے اسباب اور ایسے مسائل اس کی زندگیوں میں آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قناعت کی زندگی گزاریں، اور اللہ رب العالمین نے جس حال میں رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس قسم کے ذلت و رسوائی والے اعمال سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔